زندگی کوئی معمولی حقیقت نہیں ہے، اور زندگی آسان چیز نہیں ہے۔ معلوم کائنات میں صرف زمین کے اوپر زندگی ہے۔ انسان نے اب تک کائنات کا جتنا مطالعہ کیا ہے اس میں صرف زمین پر زندگی ہے، اور کہیں اب تک انسان کو زندگی کے آثار ملے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں مل سکتے، ہو سکتا ہے آئندہ مل جائے، لیکن اب تک ملے نہیں ہیں۔ اس زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کو بنانے والے نے اس قابل بنایا ہے کہ اس پر زندگی ہو سکے۔ سب کو پتہ ہے کہ زمین کو توانائی سورج سے ملتی ہے، اور زندگی کے لیے توانائی ضروری ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان 9 کروڑ میل کا فاصلہ ہے۔ زندگی کے لیے یہی فاصلہ ضروری ہے۔ اگر سورج اور زمین کے درمیان کا یہ فاصلہ کم ہو جائے تو زمین میں درجہ حرارت اتنا بلند ہو جائے گا کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر زمین اور سورج کے درمیان کا یہ فاصلہ اور بڑھ جائے تو زمین پر درجہ حرارت اتنا کم ہو جائے گا کہ زندگی ختم ہو جائے گی، پوری زمین برف سے ڈھک جائے گی۔ ہمارے زندہ رہنے کے لیے یہی فاصلہ ضروری ہے۔ چلیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو بظاہر ڈاکٹر ہمارا علاج کرتا ہے۔ ہمیں سردی لگتی ہے تو سورج سے ہمیں گرمی مل جاتی ہے، ہم کو گرمی لگتی ہے تو ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس فاصلے میں تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے نا۔ اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو کسی سے کہہ کر، کسی کو فیس دے کر، کسی کی خوشامد کر کے، کہیں درخواست دے کر، کسی پارلیمنٹ میں بل پاس کرا کے، اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو ہم اس کو بڑھوا سکتے تھے، اور اگر زیادہ ہوتا تو اس کو کم کرا سکتے تھے۔ اگر یہ فاصلہ کم یا زیادہ ہوتا تو ہم شکایت کرنے کے لیے بھی زندہ نہ ہوتے، شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی زندہ نہ ہوتے۔ ہم کو زندہ رکھنے کے لیے یہ فاصلہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، تو اللہ سے بڑا کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ پھر دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کی ضرورت کا ہر سامان زمین سے ملتا ہے۔ پانی چاہیے تو زمین سے، ہوا چاہیے تو زمین سے، اسی فضا کے اندر ہیں ہوائیں۔ گیسیں چاہیے تو زمین سے، غلے چاہیے تو زمین سے۔ سارے غلے زمین کے اندر ہیں۔ گیہوں کے شوقینوں کو گیہوں ملتا ہے، چاول کے جو شوقین ہیں ان کو چاول ملتا ہے، اور تلنگانہ والوں کو جواری ملتی ہے۔ سب کچھ زمین سے ملتا ہے نا۔ لیکن کوئی کسان اپنے کھیت کو کھود کر دیکھے کچھ ہے اندر؟ سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کھودو تو نہیں ہے، لیکن سب کچھ ملتا ہے۔ زمین کے اندر کے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں، ان کو باہر نکلنے کے لیے موسموں کی تبدیلی چاہیے، ہوائیں چاہیے، پانی چاہیے۔ پانی تو سمندر میں اسٹاک ہے۔ سمندر کا پانی کھیت میں ڈال دیا جائے تو کھیت خراب ہو جائیں گے۔ سمندر کا پانی نکال کر اگر انسانوں سے کہا جائے اس کو اپنے گھر لے جاؤ، اس کو خوب کھولاؤ، اس کی جو بھاپ اڑے گی اس کو کسی برتن میں جما لینا تو پینے کے قابل پانی ہو جائے گا۔ تو دنیا میں پانی سے زیادہ مہنگی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے کہ پانی پینے کے قابل ہو، پانی کھولانے والا دفن کرنے کے قابل ہو جائے گا۔
پھر سمندر سے پانی لے کر کیسے آئیں گے؟ سمندر ہر گھر کے دروازے پر تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسا شاندار نظام ہے۔ سورج کی دھوپ پڑتی ہے سمندر پر، پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے، ہوائیں ان کو اڑاتی ہیں، بادلوں میں لے جاتی ہیں، جہاں اللہ چاہتے ہیں بادلوں کو پہنچاتے ہیں، اور پھر بارش ہوتی ہے اور کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ کوئی درمیان میں ہے جس کو بنا کر کے ہم یہ کام کر سکیں؟ کس کا احسان ہے؟ صرف اللہ کا ہے۔ پھر یہ بارش روز تو نہیں ہوتی، اگر روز ہونے لگے تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ چند مہینے بارش ہوتی ہے، اور چند مہینے بارش کا پانی سال بھر کے لیے اسٹاک نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں اسٹاک کریں گے؟ اور اگر اسٹاک کرنے لگیں گے تو سارے شہر خالی کرنے پڑیں گے، صرف تالاب ہی تالاب ہوں گے۔ انسانوں کے رہنے کے لیے، انسانوں کے بسنے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، باغات کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ تو دوسرا انتظام، اچھا تھوڑا سا تو تم اپنے پاس اسٹاک کر لو، باقی ہم اسٹاک کر دیتے ہیں۔ کہاں کریں گے اسٹاک؟ ہمالیہ کی چوٹیوں پر کریں گے، پہاڑوں کے اوپر کریں گے، اور برف بنا کر اسٹاک کریں گے تاکہ اس میں جراثیم نہ پیدا ہو سکے، تاکہ پانی خراب نہ ہو سکے۔ اللہ آپ نے اسٹاک تو کر دیا، لیکن اب اس کو لینے کون جائے گا؟ ہمیں تو ہر وقت پانی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے کہا اندر ہم نے کچھ پائپ لائنیں بنائی ہوئی ہیں، پہاڑوں کی جڑوں کو ساری زمین میں ہم نے پھیلایا ہوا ہے، اور انہی جڑوں کے ساتھ ساتھ پائپ کی پانی کی لائنیں چلتی ہیں۔ یہ جو پہاڑوں کے اوپر پانی اسٹاک ہے یہ سال بھر گلتا رہے گا، گل کر کے انہی نالیوں کے ذریعے آتا رہے گا۔ بورنگ کر کے نکال لینا، کنواں کھود کے نکال لینا۔ یہ جو ہم کو بورنگ میں پانی ملتا ہے، یہ جو ہم کو کنویں میں پانی ملتا ہے، پتہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی بڑے اسٹاک سے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہاڑوں کو اور میٹھے پانی کے ذخیرے کو جوڑ کر بیان کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ پہلے آپ کو سنا دوں، جہاں اللہ نے بلند پہاڑوں کو، کیونکہ برف تو بلند پہاڑیوں پر جمع ہوتی ہے نا، بلند پہاڑوں کو اور میٹھے پانی کے ذخیرے کو جوڑ کر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ۔ پہاڑ چونکہ زمین کے اندر گڑے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن نے ان کو رواسی کہا۔ وہ پہاڑ جو اندر گڑے، ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اور شامخ بلند و بالا کو کہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے زمین میں بہت گہرے گڑے ہوئے بہت بلند پہاڑ بنائے ہیں، اور تم کو پینے کے لیے میٹھا پانی دیا ہے۔ ساری دنیا میں جتنا میٹھا پانی ہے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے پہاڑوں کے ساتھ۔ کس نے کیا یہ انتظام؟ اللہ نے کیا نا۔ تو اللہ سے بڑا کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ یہ انتظامات نہ ہوتے تو ہم زندہ رہ سکتے تھے؟ ایک دن نہیں زندہ رہ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں، ہم ان ہواؤں کے محتاج ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن کو استعمال کرتے ہیں نا۔ ابھی دیکھیں سردی کی وجہ سے آپ لوگوں نے پوری مسجد پیک کی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی دیر سے یہ مجمع آکسیجن کو استعمال کر رہا ہے، اور باہر سے تازی آکسیجن نہیں آ پا رہی۔ تو جس وقت آپ آئے تھے اس وقت کے مقابلے میں اب کچھ نہ کچھ آپ کو حبس کا، گھٹن کا احساس ہو رہا ہوگا نا۔ ذرا اگر ہو سکے تو ایک آدھ پنکھے ہلکے سے چلا دیں، یا ایک آدھ کھڑکیاں کھولتے ہیں۔ اس لیے بھی میں نے بتلایا
یہ گھٹن ختم ہو جائے. یا ایگزاسٹ فین چلا دیں، سب سے بہتر ہے، کھڑکیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایگزاسٹ فین چلا دیں تو انشاءاللہ یہ گھٹن ختم ہو جائے گی. تو ہم 24 گھنٹے آکسیجن استعمال کرتے رہتے ہیں. کتنا بھی بڑا اسٹاک ہو کسی چیز کا، اگر مسلسل استعمال کیا جائے تو ختم ہوگا نا. اگر پوری زمین پر دانے ڈال دیے جائیں گیہوں کے یا چاول کے، پوری زمین پر، اور چند پرندے بیٹھا دیے جائیں، گنتی کے 10-20 پرندے جن کو اللہ بہت لمبی عمر عطا فرما دے، اور ان پرندوں سے کہہ دیا جائے بس ایک دن میں ایک دانہ کھانا، تب بھی ایک دن آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے نا. کروڑوں دانے ہوں، اربوں دانے ہوں، کروڑوں دن لگیں گے، اربوں دن لگیں گے، لیکن ختم تو ہوگا. کوئی بیمار ہو اور اس کے لیے ڈاکٹر آکسیجن تجویز کریں تو آکسیجن کا سلنڈر لے کر کے آتے ہیں، ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آخر اس کو چینج کرنا پڑتا ہے نا، دوسرا لے کر آنا پڑتا ہے، اور کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. لاک ڈاؤن میں اس کا خوب تجربہ ہوا. ایک چھوٹے سے سلنڈر کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، اور ہم پوری زندگی کتنی آکسیجن استعمال کرتے ہیں. اگر خرید کے لینا پڑتا تو ہماری پوری زندگی کی کمائی کم پڑ جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اتنی مہنگی آکسیجن ہمیں فری میں مل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو آکسیجن بنائی وہ چاہے کتنی مقدار میں ہوتی اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا، ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ جتنے درخت ہیں، جتنے پلانٹ ہیں، یہ سب ہمارے خاموش محسن ہیں. یہ شور نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، لیکن ہم دن بھر آکسیجن کو استعمال کر کے اس کو زہر میں تبدیل کرتے ہیں. آکسیجن کے مقابل دوسری گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری زندگی کے لیے زہر ہے. ہم دن بھر اور رات بھر آکسیجن کو استعمال کر کے اس کو زہر میں تبدیل کرتے ہیں، اور یہ درخت اس زہر کو ہمارے لیے دوبارہ سامان زندگی بناتے ہیں. وہ اس کاربن کو جذب کرتے ہیں اور ہمیں دوبارہ آکسیجن دیتے ہیں. اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو ہم جی سکتے تھے؟ یہ کس کا احسان ہے؟ خالص اللہ کا احسان. ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانے کھاتے ہیں، اور کم از کم حیدرآباد والوں کو اور حیدرآباد سے متعلق صوبے والوں کو تو گنانے کی ضرورت نہیں ہے کتنے کھانے کھاتے ہیں. ایک آدھ ہفتہ چاہیے آپ کے کھانوں کو گننے کے لیے. ایک دسترخوان پر اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے آدمی کیا کھائے کیا چھوڑے. اتنے کھانے ہمیں کس نے دیے؟ کھانا کیا چیز ہے؟ ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے. ہمارے جسم کے ٹشوز روزانہ مردہ ہوتے رہتے ہیں. تقریباً 24 گھنٹے میں 10 لاکھ ٹشوز مردہ ہو جاتے ہیں. ان کی جگہ پر اتنے ہی ٹشوز اور بنتے ہیں. ہم جو غذا لیتے ہیں اس غذا کے ذریعے سے وہ ٹشوز بنتے ہیں، اور 5 سے 10 سال میں انسان کا پورا جسم بدل جاتا ہے. یہ بالکل وہی عمل ہے جیسے آپ کی دیوار کا پلاسٹر گر جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دوسرا پلاسٹر کرنا ہے. کوئی اینٹ ٹوٹ جائے تو آپ کو دوسری اینٹ لگانا ہے. تو ایک مرتبہ ضرورت پڑے تب بھی آپ کو وہی ریتی وہی سیمنٹ استعمال کرنا ہے جس کو آپ استعمال کریں گے. اگر 10 بار ضرورت پڑے یا 100 بار ضرورت پڑے، یہ کام تو کسی ایک دانے سے ہو سکتا تھا، کسی ایک پھل سے ہو سکتا تھا.
گوشت ہی کی اگر ضرورت ہوتی تو کسی ایک جانور کے گوشت سے ہو سکتا تھا، لیکن اللہ ہمیں صرف کھانا نہیں کھلانا چاہتے تھے، اللہ ہم کو مزیدار کھانے کھلانا چاہتے تھے، طرح طرح کے کھانے کھلانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، کتنی سبزیاں بنا دی، اور ہر سبزی میں ہمارے جسم کی الگ الگ ضرورتوں کا انتظام کیا۔ کتنے غلے بنا دیے، کتنے قسم کے گوشت بنا دیے، کتنے قسم کے پھل بنا دیے، ان کے سائز الگ الگ، ان کے رنگ الگ الگ، ان کے خوشبو الگ الگ، ان کی خاصیتیں الگ الگ، تاکہ ہم صرف اپنے جسم کی ضرورت کے لیے نہ کھائیں، ہم کو مزہ بھی آئے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ کوئی اور شریک ہے اس میں؟ کسی اور کی حصے داری ہے؟ خالص اللہ کا احسان ہے نا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی کوئی کمپنی ایسی پیکنگ کر سکے گی جیسی پیکنگ کر کے اللہ دیتے ہیں؟ کبھی انار کا پھل لے ہاتھ میں، اس کو کاٹیں اور اس کے دانوں کو غور سے دیکھیں، رس بھرے ہوئے دانے، ایک ایک دانے کو الگ الگ لیں تو ان کے اندر رس بھرا ہوا ہے، لیکن بہتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے، زندگی بھری ہوئی ہے۔ کیسے ان کو آپس میں جوڑ کر کیسے فٹ کیا ہے، کتنی خوبصورتی ہے، کتنی اچھی پیکنگ ہے۔ دنیا کی ہر کمپنی کسی بھی پروڈکٹ کو تیار کرنے کے بعد پیک کرتی ہے، اللہ اپنا ہر پروڈکٹ پیکنگ کے اندر تیار کرتے ہیں۔ اوپر سے پیکنگ ہوتی ہے، اندر تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی موسمبی کو کاٹ کر دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے رس کی چھوٹی چھوٹی سی بوتلیں ہیں جن کو برابر سے جما دیا گیا ہے۔ کیسے الگ الگ مزہ اللہ نے رکھا ہے۔ موسمبی میں مٹھاس ہے، سنترے میں ہلکی سی لیکن نہایت پر لطف اور لذیذ کھٹاس ہے، نیبو میں اس سے زیادہ کھٹاس ہے۔ اللہ، اسی زمین میں نیبو کا درخت ہے، اسی زمین میں سنترے کا درخت ہے، اسی زمین میں موسمبی کا درخت ہے، تینوں کے پھلوں کے سائز الگ الگ ہیں۔ باغباں ایک ہے، باغ ایک ہے، زمین ایک ہے، ہوا ایک ہے، فضا ایک ہے، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، پانی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن پھلوں کے سائز الگ الگ ہیں، پھلوں کی رنگتیں الگ الگ ہیں، پھلوں کے مزے الگ الگ ہیں، پھلوں کی خاصیتیں الگ الگ ہیں۔ اس انداز سے اگر ہم ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کریں تو ہم مر مٹیں اللہ پر، جان قربان کر دیں اللہ پر، اور اللہ سے کہیں اللہ سب کچھ آپ نے دیا ہے، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اب آپ کا حکم نہیں توڑ سکتے۔ روزانہ آرام سے کھانا کھاتے ہیں، کبھی اللہ توفیق دے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑیں اور منہ میں رکھنے سے پہلے ہاتھ میں لے کر اب سوچنا شروع کریں یہ روٹی کیسے بنی ہے، گیہوں کا دانہ کیسے بنا، جوار کا دانہ کیسے بنا، کتنی طاقتیں اس کے لیے استعمال ہوئی، زمین کی صلاحیت، سورج کی گرمی، چاند کی ٹھنڈک، ہواؤں کی صلاحیتیں، پانی، کسان کی محنت، پھر کتنے دانوں کو پرندوں نے کھا کر ختم کر دیا، جن دانوں سے یہ ٹکڑا بنا اللہ چاہتے تو وہ دانے بھی ختم ہو گئے ہوتے، میرے ہاتھ تک نہ آتے، کتنے دانے سڑ گئے، کھلیان سے گھر آتے آتے کتنے دانے راستے میں گر گئے،
چکی میں دانے پسنے گئے، کتنا غلہ اڑ گیا، کتنا آٹا ہوا کے ساتھ اڑ گیا، کتنا آٹا خراب ہو گیا۔ میرے کھانے کی جو روٹی تھی اس کا آٹا اتنی حفاظت کے ساتھ یہاں تک کس نے پہنچایا؟ پھر یہ روٹی توے میں ڈالی گئی، جلی بھی نہیں، کچی بھی نہیں رہی، یہ پکر آئی، اور منہ میں رکھنے کے بعد اب اگلے عمل کے بارے میں سوچیں۔ دانت روٹی کو چباتے ہیں، دانت گوشت کو چباتے ہیں اور چبا کر اسے پیستے ہیں، اور انہی دانتوں کے درمیان اس قدر نرم گوشت کی زبان ہوتی ہے جو ادھر ادھر دانتوں سے لگتی رہتی ہے۔ آخر یہ زبان دانتوں کے نیچے کیوں نہیں آتی؟ کوئی آنکھ ہے جو دیکھنے جائے؟ کوئی ہاتھ ہے جو پکڑنے جائے؟ یہ دانت جو روٹی کو چباتے ہیں، جو سبزی کو چباتے ہیں، جو گوشت کی بوٹی کو چباتے ہیں، یہ دانت زبان کو کیوں نہیں چباتے؟ اور پھر یہ کھانا منہ کے لعاب کے ساتھ مل کر کے میرے حلق کی نالی سے نیچے جاتا ہے اور پھر معدے میں جاتا ہے، اور معدہ اسے ہضم کرتا ہے، اور پھر آتے اس کی طاقتوں کو جذب کرتی ہیں اور باقی فضلے کو باہر نکالتی ہیں۔ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا، پڑوس کے ملک کے تھے، بڑے صحافی، اس زمانے میں کچھ عرصہ پہلے وہاں کے ایک صدر صاحب تھے، تو انہوں نے لکھا کہ صدر صاحب کے ہاں دعوت تھی، بہت سارے مہمان تھے۔ اب کسی حکومت کے صدر کے ہاں دعوت ہو تو دسترخوان کیسا ہوگا؟ آپ کے شہر کے میئر کے ہاں دعوت ہو تو دسترخوان پر چنی ہوئی بچھی ہوئی نعمتیں گننی پڑیں گی، اور کسی بڑی حکومت کے صدر کے یہاں دعوت ہو تو وہ کہتے ہیں میں بیٹھا، طرح طرح کے کھانے لگے تھے، صدر صاحب نے اشارہ کیا مہمانوں کو آپ لوگ کھانا شروع کیجیے، اور ان کے سامنے ایک پلیٹ لا کر رکھی گئی، ان کے سیکرٹری نے ایک ڈبے سے بھنڈی کی سبزی نکالی، وہ رکھی اور چھوٹی چھوٹی روٹی نکالی، بس انہوں نے وہ کھانا شروع کیا۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے تعجب سے دیکھا یہ سارے کھانے، کہنے نہیں میں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکتا، اور یہ بھی میں بہت تھوڑا سا کھا سکتا ہوں، اور بس انہوں نے چند لقمے کھائے اور پھر وہ برتن ہٹا لیے۔ یہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، اللہ یہ ملک کا صدر ہے، اس کے دسترخوان پر لوگ طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اور آپ نے اس کو محروم کیا ہوا، یہ نہیں کھا سکتا۔ ہم کتنے آرام سے کھاتے ہیں، بھونا بھی، تلا بھی، شوربے والا بھی، سوکھا بھی، اتنے گوشت کھائے جاتے ہیں کہ واقعی کچھ دنوں کے لیے آپ کے یہاں سے جانے کے بعد گوشت کا روزہ رکھنے کا دل چاہتا ہے۔ بہت زیادہ گوشت کھانا اچھی بات نہیں ہے، گوشت اچھی غذا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ زیادتی اچھی نہیں۔ آج کل کی اکثر بیماریاں کھانوں کی بے اعتدالی کے نتیجے میں ہیں۔ کم از کم دینداروں کو تو اعتدال پسند کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں اعتدال سکھایا ہے۔ کیا کیا کھاتے ہیں ہم لوگ، بریانی کھاتے ہیں اور کیا کیا کھاتے ہیں، گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے نا، سب ہضم ہو جاتا ہے، آرام سے کھا لیتے ہیں۔ جو بیچارے نہیں کھا سکتے ان سے پوچھیے۔ وہی صحافی کہتے ہیں چند دنوں کے بعد ایک دوسرے بہت بڑے دولت مند سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے صنعت کار تھے، ان کی خیریت پوچھی تو کہنے کہ بھائی کیا بتلاؤں، طبیعت بہت خراب ہے، پخانہ نہیں ہوتا، شدید قبض ہو گیا ہے، ہر 2 دن کے بعد مجھے اسپتال جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر مصنوعی طریقے پر میرے پیٹ کی گندگی کو نکالتے ہیں اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں بتلا نہیں سکتا۔ یہ صحافی صاحب لکھتے ہیں، کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ میں آرام سے کھانا کھاتا ہوں، یہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، میرے جسم کی ساری
ساری گندگی اور میرے جسم سے فضلے آرام سے وقت پر خارج ہو جاتے ہیں، یہ بھی آپ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، ایک صاحب حضرت کے یہاں مہمان ہوئے، رات میں حضرت نے کھانا کھلایا، جزاک اللہ، کھانا کھلا کر ان کو مہمان خانے میں چھوڑ دیا کہ اب آپ آرام فرمائیے، صبح انشاءاللہ اٹھا لیں گے آپ کو۔ حضرت گھر میں تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں جب میں تہجد سے فارغ ہو کر گیا کہ ان کو لے کر کے ساتھ میں مسجد جاؤں، یا اگر نہ اٹھے ہوں تو ان سے کہہ دوں کہ بھائی نماز میں اتنی دیر باقی ہے، آپ تیاری کر لیجیے، تو دیکھا وہ صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے سو رہے تھے، اور حضرت کہتے ہیں رات میں جس حال میں ان کو چھوڑ کے گیا تھا اسی طرح صوفے پر بیٹھے تھے۔ تو مجھے تعجب ہوا، میں نے ان سے کہا کہ آپ لیٹے نہیں؟ بیڈ خالی تھا، آپ کے لیے انتظام تھا، آپ لیٹے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں لیٹ نہیں سکتا، اتنے سال ہو گئے میں لیٹ کر نہیں سو سکا، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنی نیند پوری کر لیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا اندر جاتا ہے نا، تو آخر راستہ ہے تب اندر جاتا ہے نا، پھر جب ہم بیڈ پر لیٹتے ہیں تو اسی راستے سے کھانے کو باہر آنا چاہیے نا۔ یہ ذرا بوتل مجھے دیجیے بند کر کے۔ اب دیکھیں یہ بوتل ہے، اس میں پانی ہے، اگر اس کا ڈھکن بند رہے تو اوپر سے پانی ڈالا جائے تو اندر نہیں جائے گا۔ اس میں پانی ڈالا جا رہا ہے اور اندر جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ڈھکن کھلا ہوا ہے۔ تو اگر ڈھکن کھلا ہوا ہے اور اس بوتل کو یوں لٹایا جائے تو پانی گرنا چاہیے نا، باہر آنا چاہیے نا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو پانی اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، پھر ہم لیٹتے ہیں تو یہ پانی باہر کیوں نہیں آتا، یہ کھانا باہر کیوں نہیں آتا؟ قدرت نے ہمارے جسم کے اندر ایک نو ریٹرن وال لگایا ہوا ہے کہ کوئی چیز باہر سے اندر جا سکے، اندر سے باہر نہ آ سکے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ وال خراب ہو جائے تو انسان لیٹ نہیں سکتا، اگر لیٹے گا تو اس نے جو کھایا ہے جو پیا ہے وہ سب باہر آ جائے گا۔ انہوں نے بتلایا کہ میرا یہ وال خراب ہو گیا، کئی سال بتلائے، 5 یا 7 سال بتلائے، اتنا عرصہ ہو چکا میں لیٹ کر نہیں سو سکا۔ حضرت نے یہ واقعہ سنانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس دن تک میں سمجھتا تھا کہ اللہ وقت پر نیند آ جاتی ہے، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس دن میں میری آنکھیں کھلی کہ یا اللہ ہم لیٹ کر سو سکتے ہیں، یہ بھی آپ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ کون گن سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں بات یہاں سے چل رہی تھی کہ ہمارے لیے جو غذائیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان غذاؤں کے لیے موسموں کی تبدیلی ضروری ہے۔ ہمیں جو فروٹ ملتے ہیں ان فروٹس کے لیے، ان پھلوں کے لیے بھی موسموں کی تبدیلی ضروری ہے۔ اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بنایا ہے کہ یہ جو سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو یہ ایک مخصوص زاویے پر جھک کر چکر لگاتی ہے۔ اگر یہ مخصوص زاویے میں جھکاؤ نہ ہوتا تو موسموں کی تبدیلی نہ ہوتی، اور موسموں کی تبدیلی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ہم دن بھر کام کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں طاقت کم ہو جاتی ہے، جسم کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم دوبارہ چارج ہوتا ہے۔ کام کرنے کے لیے ہم کو الگ ماحول چاہیے، سونے کے لیے ہم کو الگ ماحول چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے دن بنایا، آرام کرنے کے لیے رات بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ نے رات کو لباس بنایا، جیسے لباس جسم کو ڈھانک لیتا ہے اسی
اسی طرح گویا رات کی چادر ہے جو پورے ماحول کو ڈھانپ لیتی ہے، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنایا۔ یہ دن اور رات کی تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ نے زمین کو اس کے محور پر 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھما رکھا ہے، یہ مسلسل گھومتی رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں چونکہ اس کا قطر 24,000 کلومیٹر کا ہے، تو 24 گھنٹے میں دن اور رات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں ہم کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، آرام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اگر اللہ کی ایک ایک نعمت اس طرح تفصیل سے عرض کی جائے تو رات گزر جائے گی، نعمتیں تو نہیں ختم ہوں گی، اور آگے بڑھیں زندگی گزر جائے گی، نعمتیں نہیں ختم ہوں گی، گنتے گنتے تھک جائیں گے، نعمتیں نہیں ختم ہوں گی۔ تو کسی نے احسان کیا، اس کا احسان ماننا یہ شرافت کی بات ہے یا نہ ماننا شرافت کی بات ہے؟ کوئی اپنے محسن کو بھول جائے تو اسے شریف آدمی نہیں سمجھا جاتا۔ کسی انسان کے اندر معمولی سی بھی انسانیت ہو، معمولی سی بھی شرافت ہو، تو وہ اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ اچھا مجھے لا کے دیکھو، فرعون نے دیکھا تو وہ بھی فرشتہ ہو گیا، ٹھیک ہے یہ میرا بیٹا بنے گا۔ کیوں؟ جو دیکھتا تھا وہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ تو اللہ جس پر محبت کی تجلی ڈال دیتے ہیں وہ سب کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ جس پر اپنے حسن یہ نہیں برداشت کر سکو گی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک دھوبن کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کی محبت میں کوئی اور شریک ہو، تو اللہ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی محبت میں کوئی اور شریک ہو؟ تو اللہ محسن ہیں، اللہ بڑے کمال والے ہیں، اللہ بڑے حسن و جمال والے ہیں، اللہ جلال والے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اتنا تو ہر انسان کر لیتا ہے، لیکن ساتھ میں نفس کا تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے وہ جو مخلوق کی محبت ساتھ میں شامل رہتی ہے، وہ محبت جو اللہ کی نافرمانی کراتی ہے، اس محبت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اللہ چاہتے ہیں دل میں خالص اللہ کی محبت ہو، ایسی محبت ہو کہ مخلوق کی محبت دل سے نکل جائے اور انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہ ہو، ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت نہ ہو، بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت نہ ہو، نہیں، سب کی ہو، لیکن وہ اللہ کی محبت کا حصہ بن کر ہو، وہ ایسی ہو جس کے ذریعے سے مزید اللہ کی محبت میں اضافہ ہو۔ ماں باپ کی محبت ہو اس لیے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کو اللہ نے ماں باپ بنایا ہے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کو خوش کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ بچوں کی محبت ہو اس لیے ہو کہ یہ پیارے پیارے خوبصورت پھول جیسے بچے مجھے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں ان کی ایسی تربیت کروں گا، میں ان کو ایسی تعلیم دوں گا کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ بیوی کی محبت ہو اس لیے ہو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے اللہ نے مجھے حرام سے بچایا ہے، مجھے ناجائز تعلقات سے بچایا ہے، اللہ نے محبت کے اظہار کے لیے کہ حلال پاکیزہ بیوی عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا احسان مند ہوں، اللہ کا شکر گزار ہوں، اس کے ذریعے میری عزت محفوظ ہے، میرے ذریعے اس کی عزت محفوظ ہے، اس کے ذریعے میرا ایمان مکمل ہوا، میرے ذریعے اس کا ایمان مکمل ہوا۔ یعنی ہر محبت اللہ کی محبت سے جڑی ہو اور ہر محبت کے ذریعے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہو۔ مخلوق کی محبت اسے کہتے ہیں جو محبت مخلوق سے دل لگائے اور اللہ کی نافرمانی کرائے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے فطری طور پر، لیکن اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اس مال کے ذریعے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کیا، کسی کا محتاج بننے سے محفوظ کیا، مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کروں، میں ضرورت مندوں کی مدد کر سکوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔
جب انسان مال سے اس طرح محبت کرے گا تو وہ مال کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. جب بیوی بچوں سے اس طرح محبت کرے گا تو وہ بیوی بچوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اور اگر ساری دنیا مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرانا چاہے گی تو وہ ساری دنیا کو چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا. سب کو چھوڑ دے گا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا. جس سے بھی تعلق رکھے گا اللہ کے لیے رکھے گا, اللہ کی خاطر رکھے گا. اللہ کو ایسی محبت پسند ہے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے. اللہ کو اپنی وہ محبت پسند ہے جو محبت اطاعت کرائے, جو محبت فرما برداری کرائے. تو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے حتیٰ کہ مشرکین سے کہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ مشرکین سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے. ہر انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, لیکن واقعی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اگر ایسی اللہ سے محبت ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہو جائے اور اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں اور تم جب اللہ کے پاس جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ, اللہ کے پاس حساب دینے میں کامیاب ہو جاؤ, اللہ کے پاس امتحان دینے میں کامیاب ہو جاؤ, اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ, اس لیے کہ واپس تو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے نا. ہم چاہے جتنے دن جی لیں, زندگی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, دنیا سے جلدی جائے یا دیر میں جائے, واپس تو اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس جا کر ہمیں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی تو اللہ ہی ہمیں کھلاتے ہیں, اللہ ہی ہمیں پلاتے ہیں. اگر اللہ بند کر دیں تو کوئی کھلا سکتا ہے؟ اگر اللہ روک دیں تو کوئی پلا سکتا ہے؟ اگر اللہ بیمار کر دیں تو کوئی شفا دے سکتا ہے؟ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے ہمارا علاج کر سکتے ہیں, ہمیں اچھا کر سکتے ہیں؟ یہ جو مغفرت کا لفظ ہے نا, یہ بہت عام لفظ ہے. جب اللہ کسی کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں, جب کوئی اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں, تو دنیا میں بھی اس کے سارے اٹکے ہوئے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی سارے کام بنتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو, تمہیں اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے, تمہیں اللہ سے ایسی محبت ہو کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے, تمہیں اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تم کو اپنے پسندیدہ بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لے, اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے, تو پھر سمجھو تمہیں کیا کرنا پڑے گا. اور ہر سمجھدار آدمی کے دل کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیں, اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں, اس لیے کہ آنا تو آپ ہی کے پاس ہے اور کہیں جا بھی نہیں سکتے. کوئی کہاں جائے گا بھاگ کر کے؟ مرنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کسی کو دفن نہ کیا جائے, جلا دیا جائے, پانی میں بہا دیا جائے, جانوروں کو کھلا دیا جائے, لیکن کیا جس کو جانوروں نے کھا لیا یا جس کو جلا دیا گیا یا جس کو پانی میں بہا دیا گیا یا جس کی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا گیا یا جسے دفن کیا گیا, کوئی بھی اللہ سے بچ کر کہیں جا سکتا ہے؟ یہ جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ تو جسم کے ساتھ کیا جائے گا. جان تو نکل کر پہنچ جاتی ہے اللہ کے پاس, نفس تو پہنچ جاتا ہے اللہ کے پاس, نفس تو ہمارا اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے, جان تو نکل کر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور اصل معاملہ تو نفس کا ہے, اصل معاملہ تو جان کا ہے, اصل معاملہ اس جسم کا تو ہے نہیں. کامیابی تو تبھی ملے گی جب وہاں بیڑا پار ہو جائے گا, جب اللہ کے پاس کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے پاس کامیاب کیسے ہوں گے اس کا راستہ بھی تو اللہ ہی بتائیں گے, ہم تو نہیں طے کر سکتے. کسی بچے کو 10ویں کا امتحان دینا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ گورنمنٹ نے جو سلیبس بنایا ہے اس کی تیاری کرے گا یا اپنی مرضی سے جو چاہے گا وہ پڑھے گا؟ گورنمنٹ نے جو نصاب بنایا ہے اس کی تیاری کرے گا نا. اس لیے کہ جس کو امتحان لینا ہے وہ جس نصاب کے مطابق امتحان لے گا. ہمیں اس نصاب کی تیاری کرنا ہے. جب پروردگار عالم کو حساب لینا ہے تو اللہ جس معیار کا حساب لیں گے ہمیں اسی معیار کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہماری اپنی مرضی کی تیاری تو نہیں چلے گی. تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے
مردوں سے بھی کہہ دیجئے، عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے اور اگر ایسی محبت ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اس محبت کے نتیجے میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے، اس محبت کے نتیجے میں تم کامیاب ہو جاؤ، اس محبت کے نتیجے میں تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تو پھر فاتبعونی، میرے طریقے پر چلو۔ کس کے طریقے پر؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو حضور آپ فرما دیجئے، میرے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دیکھیں اللہ کو بھی ہر مخلوق سے محبت ہے، کافروں سے بھی ہے، مشرکوں سے بھی ہے، نہ ہوتی تو ان کو کھلاتے پلاتے، نہ ہوتی تو ان کو جلاتے، نہ ہوتی تو ان کو سانس لینے کا موقع دیتے، لیکن اللہ کی محبت کی دو قسمیں ہیں دنیا میں۔ دنیا میں اللہ کی محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ محبت جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت ملتی ہے دنیا میں، وہ سب کے ساتھ ہے، اور ایک وہ محبت جس کے نتیجے میں مغفرت ملتی ہے، وہ سب کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں اس محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مغفرت ملتی ہے، وہ محبت جس کے نتیجے میں کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، آکسیجن ملتی ہے، صحت ملتی ہے، علاج ملتا ہے، دنیا میں رہنے کا موقع ملتا ہے، چھوٹ ملتی ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ محبت سب کے لیے عام ہے۔ وہ جو رحمت والی محبت ہے وہ محبت سب کے لیے عام ہے، لیکن اللہ یہاں اس سے اوپر کے درجے کی مغفرت والی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی ایسی محبت جس کے نتیجے میں مغفرت ہو جائے، ہمیں تو اس محبت کی ضرورت ہے نا، ہمیں تو اس محبت کی ضرورت ہے جس محبت کے نتیجے میں مغفرت ہو جائے، دنیا میں بھی ضرورت ہے۔ اللہ کی جو عمومی محبت ہے اس محبت کے نتیجے میں ہمیں بھی کھانا پانی مل رہا ہے، جیسے مشرک اور کافر کو کھانا پانی مل رہا ہے، ہمیں بھی زندگی کا موقع مل رہا ہے جیسے ایک نافرمان کو زندگی کا موقع مل رہا ہے، لیکن چونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں نا، تو ہمارے اندر یہ محبت زیادہ ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ اس لیے اس محبت کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے کام زیادہ اٹکائے جاتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں ہمارے کام زیادہ اٹکائے جاتے ہیں تاکہ جلدی ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یہ بھی محبت کر دی جائے، یہ بھی محبت کی وجہ سے ہے کہ ہم سے محبت ہے اس لیے ہمارے کام اٹکائے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ راستے میں چلے جا رہے ہیں، سردی کا زمانہ ہے، بچے آئس کریم کھا رہے ہیں، تو آپ ان کو روک کر کے کہتے ہیں بچوں آئس کریم مت کھاؤ، نیمونیا ہو جائے گا، سردی ہو جائے گی، کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ اب وہ بچے دیکھیں گے تو کہیں گے انکل بہت اچھے ہیں، دیکھو ہم آئس کریم کھا رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں کہا، اور اتفاق سے اس میں آپ کے گھر کا ایک بچہ ہے، آپ کا بھانجا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بیٹا ہے، اب اس سے تم یہاں کیوں آئے، چلو سیدھے گھر جاؤ، یہ آئس کریم کھانے کا موسم ہے۔ تو بچے کہیں گے انکل کو اس سے دشمنی ہے، اس کو ڈانٹا، کسی کو نہیں ڈانٹا۔ بتلاؤ کیوں ڈانٹا؟ دشمنی کی وجہ سے ڈانٹا یا محبت کی وجہ سے ڈانٹا؟ اس سے جو محبت ہے وہ سب سے نہیں ہے، اس سے زیادہ محبت ہے اس لیے اس کو ڈانٹا، اور اگر دوبارہ نظر آیا تو اسی کو تھپڑ بھی پڑے گا۔ یہ ڈانٹ بھی محبت کی وجہ سے ہے، یہ تھپڑ بھی محبت کی وجہ سے ہے۔ ساری دنیا اللہ کی نافرمانی کرتی ہے لیکن اس کے اتنے کام نہیں اٹکتے جتنے ہمارے اٹکتے ہیں جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ محبت کی وجہ سے ہے میرے دوست، ہم امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبت ہے، اس لیے اللہ ہمارے کام اٹکاتے ہیں تاکہ جلدی سے ہم سمجھ جائیں، غلطی کرنا بند کر دیں۔ اللہ کرے ہم اس محبت کی لاج رکھ لیں، اس محبت کی قدر کر لیں۔ تو دیکھو وہ محبت جس کے نتیجے میں کھانے پینے کو ملتا ہے وہ سب کے لیے عام ہے، اس لیے اگر ہمیں بھی کھانے پینے کو مل رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہر انسان کو اس محبت کی ضرورت ہے جس محبت کے نتیجے میں مغفرت ہو،
جس محبت کے نتیجے میں ایمان کی موت نصیب ہو، جس محبت کے نتیجے میں قبر جنت کی کیاری بنے، جس محبت کے نتیجے میں عذاب قبر سے حفاظت ہو، جس محبت کے نتیجے میں پل صراط سے آسانی سے گزر سکے، جس محبت کے نتیجے میں قیامت کے دن کی ذلت سے بچ سکے، اور جس محبت کے نتیجے میں جنت میں جا سکے۔ ایسی محبت کی ضرورت ہے۔ اور ایسی محبت کب ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ملے گی، ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہیں بھی ملے گی، لیکن تمہیں ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ ہم کو چاہیے نا ایسی محبت، تو پھر اب یہ طے کر لیں ابھی اللہ جو شرط بتلا رہے ہیں اس کو ہم پورا کریں گے، اور وہ بہت مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اب ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کریں گے، وفادار امتی بنیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اپنا ظاہر باطن سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کے مطابق بنائیں گے، تو اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، پھر تم سے اللہ محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو، تمہاری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ عشاء کی نماز پڑھی نا، سب نے پڑھی الحمدللہ، مسجد میں بیٹھے، تو فرض تو ادا ہو گیا، فرض تو ادا ہو گیا نا، عشاء کی نماز پڑھ لی۔ ایمانداری سے بتلائیں، جب قیام کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو جیسا قیام ہونا چاہیے ایسا ہو سکا تھا؟ جتنی اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی اتنی ہو سکی تھی؟ رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قاعدے میں، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے تسلیم تک، نماز شروع کرنے سے لے کر کے ختم کرنے تک جیسی پڑھنی چاہیے ایسی پڑھ سکے؟ اللہ حساب لینے پر آ جائیں تو ہم بازار کا کیا حساب دیں گے، ہم گناہوں کا کیا حساب دیں گے، ہم نمازوں کا حساب نہیں دے سکتے، اپنی پڑھی ہوئی نمازوں کا حساب نہیں دے سکتے، اپنے کیے ہوئے رکوع اور سجدے کا حساب نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہے، بس یہ تو بندگی کا تقاضا ہے کہ جو ہو سکے کرتے رہیں، لگے رہیں، جان بوجھ کر غلطی نہ کریں، جان بوجھ کر گناہ نہ کریں، معافی مانگتے رہیں، لیکن جس پر اللہ کو پیار آئے گا، جس کو اللہ معاف کریں گے، اسی کا بیڑا پار ہو سکے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم سے محبت کرو، ہم سے دل لگاؤ، ہمارے نبی کے طریقے پر چلو، ہمارے نبی سے بھی محبت کرو، ہم کو چاہنے والوں سے محبت کرو، اور پوری کوشش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی، تمہاری کمیوں کوتاہیوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے چاہنے والوں کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائے، اپنا دھیان نصیب فرمائے، بغاوت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بغاوت ہے، بغاوت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ نے ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا، ازواج مطہرات کو، بنات طیبات کو، حضور کی بیویوں کو، حضور کی بیٹیوں کو اور حضرات صحابیات کو۔ ہماری عورتیں حضور کی بیویوں اور حضور کی بیٹیوں کی نقل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں رہا کرو، پہلی جاہلیت کے انداز میں بے پردہ باہر نہ نکلا کرو، پہلی جاہلیت۔ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور آپ کسی سے تعارف کرائیں اور یوں کہیں یہ میرا پہلا بیٹا ہے، یہ تعارف درست ہے؟ غلط ہے۔ وہ کہے گا یہ پہلا کیسے کرے گی؟ تو ہے
اگر 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرا پہلا بیٹا ہے۔ صرف اتنا کہہ دیا یہ میرا پہلا بیٹا تو فوراً آدمی سمجھ جائے گا ایک اور ہوگا، بس سمجھ میں آئی ہے۔ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا، وہ یہ بتلا نہیں دیا کہ ایک اور جاہلیت آنے والی ہے، اس جاہلیت میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، اس جاہلیت میں ہم اور آپ پیدا ہوئے۔ یہ دوسری جاہلیت کا زمانہ ہے، اور عورتوں کا بے پردہ گھروں سے باہر نکلنا یہ جاہلیت ہے، اور وہ گنہگار ہے۔ اور جو کہتی اس میں کیا حرج ہے، زمانہ بدل گیا ہے، اب ترقی ہو گئی ہے، اب پردہ تھوڑی ہو سکتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس دین ایمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھے، چاہے جتنے حج کرے، چاہے جتنے عمرے کرے، چاہے جتنے نیکی کے کام کرے، اگر وہ زبان سے کہتی ہے یا دل سے سمجھتی ہے کہ نہیں یہ زمانہ بہت ترقی کر گیا، اب پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو انکار کر رہی ہے اللہ کے دین کی۔ تو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں کامیابی ملی تبھی بیڑا پار ہوگا، مردوں کا بھی حساب ہوگا، معیار ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور عورتوں کا بھی حساب ہوگا، اور ان کے لیے معیار ہوگی ازواج مطہرات کی زندگی، بنات طیبات کی زندگی۔ آج ہم سب نیت کر لیں، مرد بھی نیت کر لیں، عورتیں بھی نیت کر لیں، اب انشاءاللہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں، اللہ کا کہنا مانیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اور انسان ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے کبھی نفس اور شیطان کا غلبہ ہو گیا اور کوئی گناہ ہو گیا تو دیر نہیں کریں گے، فوراً توبہ کریں گے، غفلت سے اپنے دل کو بچائیں گے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھ لیں اسی نیت کے ساتھ کہ اب تک جو گناہ ہوئے ہم ان سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ اللہ کا کہنا مانیں گے، اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں۔ یہ ان کلمات کو پڑھانے سے پہلے چند کتابوں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے حضرت پیر صاحب کی بہت اہم کتاب ہے، حیا اور پاک دامنی۔ اس کتاب کو پڑھ کر نہ معلوم کتنے مردوں اور عورتوں کی زندگیاں بدلی ہیں الحمدللہ۔ دوسری کتاب ہے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقام درود شریف۔ ایک امتی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ درود پاک کے پڑھنے سے اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں، یہ لے کر آئے ہیں ہمارے دوست شکیل بھائی، ایسے موقعوں پر یہ کتابیں لے کر آیا کرتے ہیں، قیمتیں وہی بتلائیں گے، مسجد کے باہر مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ 2 کتابیں اور ہیں۔ یہ کتاب ہے کتاب النوافل، یہ ہمارے دوست مفتی مصطفیٰ زبیر صاحب نے میری ہی درخواست پر مرتب کی ہے کہ جو نفل نمازیں ہیں جیسے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان نمازوں کے فضائل بھی معلوم ہو جائیں لوگوں کو، تاکہ شوق کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اور ان نمازوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ صرف فضائل بھی کافی نہیں ہے، فضائل سے شوق پیدا ہوتا ہے لیکن طریقہ نہیں معلوم ہوتا، اور صرف مسائل بھی کافی نہیں ہے، مسائل سے طریقہ معلوم ہوتا ہے لیکن شوق نہیں پیدا ہوتا، طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، شوق بھی ہونا چاہیے۔ نوافل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے آہستہ 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 مجھ سے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا جاتا ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میرے ذریعے چلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ بھگوان ہو جاتا ہے جو تصور ہوتا ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں، اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر میں اس کو شیطان سے اس طرح محفوظ کر دیتا ہوں اور اس کو میرا اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنی آنکھوں سے میری نافرمانی نہیں کرتا، اپنے کانوں سے میری نافرمانی نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے میری نافرمانی نہیں کرتا، اس کی زندگی پوری میری مرضی کے مطابق ہو۔
تو ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے لیے بڑی اہم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مرتب کی کتاب النوافل، قیمت بھی یہی بتلائیں گے. اور اس عاجز کا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سلسلے کے بزرگوں کے مقامات کا سفر ہوا تھا ازبکستان کا، جس میں بخارا، ترمیز اور وہ سارے علاقے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اور دوسرے حضرات، وہاں جانا ہوا تھا. اس کے کچھ نوٹس تیار کر لیے تھے، اجالوں کا سفر. ان دوستوں نے محبت میں اس کو بھی کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے. یہ کتاب بھی اگر آپ لیں گے انشاءاللہ تو ان بزرگوں کی محبت دل میں بڑھے گی اس کو پڑھ کر کے، اور اللہ والوں کی محبت بڑھے گی تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھے گی. اس لیے کہ ان اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے؟ کسی ایجنسی میں کیا ملے گا؟ جو کمپنی کا مال ہوگا وہی ملے گا نا. اللہ والوں کے پاس بھی اللہ کی محبت ملتی ہے. تو اللہ کرے مجھے بھی اللہ کی محبت مل جائے، آپ کو بھی اللہ کی محبت مل جائے. یہ کتابیں آپ ان حضرات سے مسجد کے باہر کے حصے میں حاصل کر لیں. اب توبہ کے کلمات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، ان کو غور سے سنیں. جو لوگ سلسلے کے معمولات کی پابندی کرنا چاہتے ہیں وہ ان معمولات کو غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. دونوں وقت تسبیحات پڑھیں. ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور تھوڑا وقت ایسا فارغ کریں جس میں بس ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی اور نہ ہو. بالکل اللہ کی یاد میں کھو جائیں، جس کو مراقبہ کہتے ہیں. دل سے اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی یاد میں کھو جائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر کے پورا دھیان دل پر جمع کر بیٹھیں اور دل کو پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. روزانہ کم از کم 15-20 منٹ صبح اور 15-20 منٹ شام اس طرح مراقبہ کریں. پھر دیکھیں دل میں کیسے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کا دھیان بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا چاہیے. معمولات کا جو کارڈ ہے جو لوگ چاہیں گے انشاءاللہ ان کو مل جائے گا. کارڈ ہے جی، تو کارڈ انشاءاللہ مل جائیں گے. اس میں رابطے کا نمبر لکھا ہوا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں مہینے میں ایک مرتبہ. اور جب بھی اپنے حالات لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں. اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں. خواتین کے پاس آواز جا رہی ہو تو وہ بھی مراقبہ کریں.
محمد رسول اللہ۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ ہم تو اپنے کسی سجدے کا بھی حساب نہیں دے سکتے، کسی رکوع کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ زندگی گزری جا رہی ہے پھیکی پھیکی نمازیں پڑھتے ہوئے، نہ خشوع ہے، نہ توجہ ہے، نہ انابت ہے۔ اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے اولیاء کاملین کی، اپنے تمام چاہنے والوں کی سچی محبت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں سے چھٹکارا دے دیجیے۔ اللہ مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں سے چھٹکارا دے دیجیے۔ اللہ اپنی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے بچا دیجیے۔ اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرما دیجیے۔ اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے، روے روے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجیے۔ اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ موت کے وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ کفر کی موت سے، اچانک آنے والی موت سے، حادثات کی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے۔ اللہ بہت ڈر لگتا ہے، اللہ اس تنہائی کے گھر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ قبر کی ظلمت سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے بستر میں معمولی سا کانٹا ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ معمولی سی سختی ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ اللہ جب سب چھوڑ کر ہمیں قبر میں آ جائیں گے، اللہ اس دن اگر ہم پر سانپ اور بچھو مسلط ہو گئے، اگر ہم پر پیٹنے والا اندھا بہرا فرشتہ مسلط ہو گیا، اللہ کوئی ہماری آواز سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ آپ بچا دیجئے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے۔ اللہ دنیا کی 4 دن کی چمک دمک سے دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ دعاؤں کے لیے کہتے، اللہ ان کو تو ہمارا حال نہیں معلوم، آپ کو تو خوب معلوم ہے، لیکن اللہ آپ کو قبول فرمانا ہے۔ اللہ اس گنہگار کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، سب کے کام بنا دیجئے۔ اللہ سب کے کام بنا دیجئے۔ اللہ جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا اس کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ سب کے کام بنا دیجئے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔